بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، جو نہایت ہی طاقتور اور لمبے چوڑے لوگ ہوا کرتے تھے، جن کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے جس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم اثر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرائے ابار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح علیہ السلام یا قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر کیا۔ بہت لمبے چوڑے اور طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی طرح کی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح علیہ السلام، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں ہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے تو ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی یعنی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں ہی پڑے پڑے ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی زیادہ طاقتور تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے۔ وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم صادر فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت عذاب نازل کیا تھا۔ وہاں پر بالکل بھی نہ رکنا اور نہ وہاں سے پانی پینا، یہ ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً بہت معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی پیارے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بار خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت کی وجہ سے اس قدر غرق ہو گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کچھ رات رہے، یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ فرشتوں نے تاکید فرمائی کہ کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر بالکل بھی نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ برتہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہی پتھر کی ہو گئی۔ ان کی باقیات آج بھی بحرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور عذاب الہی سے بچائے رکھے جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔